ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہم قربان جائیں یہ بھی سبق دے دیا کہ کوئی اندازہ لگائے گا اتنا فاصلہ ہوگا، کوئی اندازہ لگائے گا اتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہیں بتا دیتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ جنت اتنی اعلیٰ کہ ایک درجے کا دوسرے درجے تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی ایک بندہ جنت کے اندر اللہ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے رب کائنات میرا درجہ بلند کر دیا، رب العالمین فرماتے ہیں تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے دنیا میں تیرے لیے دعا کی ہے، اس کی بدولت ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ بھائیو دوستو، قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نیکی اللہ کو پسند لگتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کے اندر سبق دیتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحابی آیا اللہ کے رسول علیہ السلام میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی اماں کے ساتھ نیکی کر۔ پھر اس نے کہا میں نیکی اور کرنا چاہتا ہوں، اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی خدمت کروں؟ کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی اماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا پھر میں کس کے ساتھ اچھائی کروں اور کس کی خدمت کروں؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کر، اس کی خدمت کر۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس نے عرض کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ نیکی کر، اس کی خدمت کر۔ یہ نبی علیہ السلام سبق دے رہے ہیں اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ ماؤں کی دعائیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کریم میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ رب کائنات نے جواب دے دیا ایک کسائی ہے جو جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جوشیلے تھے، ہاں جی، پوچھنے لگے ایک کسائی میرا کس طرح پڑوسی ہو گیا؟ جس طرح آدم علیہ السلام سے کہنے لگے ابو جی آپ نے یہ درخت کا پھل کھا لیا اس لیے ہم جنت سے نکل گئے۔ پھر کہنے لگے آپ درخت کا پھل نہ کھاتے ہم جنت سے نہ نکالے جاتے۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا غلطی ہو گئی۔ پھر کہا نہیں آپ نے جنت کا درخت اس کا پھل کھایا تو اس وجہ سے ہم سارے جنت سے نکل گئے۔ بحث کرنے لگے، آخر کار ہمارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے جواب دیا بیٹے ابھی میری مٹی بنائی پڑی تھی، میرا جسم بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا میں درخت کے پاس جاؤں گا اور پھل کھا لوں گا، اب اس میں کیا کروں؟ پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے۔ آیت الکرسی میں آتا ہے نا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی،
موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی عرض کرنے لگے اللہ کریم آپ کو نیند کیسے نہیں آتی، آپ کو اونگ کیسے نہیں آتی؟ رب کریم نے دیکھا میرا کلیم اللہ سوال کر رہا ہے، فرشتے کو بھیجا، اس کو شیشیاں دے دی، کہا یہ پکڑ کر بیٹھ جاؤ، ساری رات نیند نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام پکڑ کر بیٹھے ہیں، ساری رات گزر رہی ہے، آدھی رات کا حصہ آیا، آخری رات کا جب حصہ گزر رہا تھا تھوڑا سا نیند کا جھٹکا آیا، شیشیاں آپس میں ٹکرائی اور ٹوٹ گئی۔ رب کائنات نے فرمایا پیغمبر تیری وہ شیشیاں کدھر ہیں؟ کہ عرض کرنے لگے اللہ کریم وہ نیند کا جھٹکا آیا، آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر تیرے رب کو تھوڑا سا بھی نیند کا جھٹکا آ جائے، زمین و آسمان اور سورج چاند ستارے یہ سارے آپس میں ٹکرائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، یہ نیند اور اونگ مخلوقات کے لیے ہے۔ اور میں بات کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جنت میں ایک کسائی میرا پڑوسی کیسے ہے؟ رب کریم نے فرمایا جاؤ جا کر اس کسائی کے پاس اس کا عمل دیکھو، اس کی نیکی دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا کسائی گوشت بناتا ہے، گوشت فروخت کرتا ہے، جو بھی اچھی بوٹی آتی ہے اس میں سے تھوڑی سی علیحدہ رکھ لیتا ہے، سارا گوشت بیچ دیا، تھوڑی تھوڑی اچھی بوٹی علیحدہ گوشت رکھتا گیا، وہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے گیا اور جا کر برتن میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ کر اس کو پکانے لگا، اس کو نرم کر لیا، بالکل نرم کر لیا۔ جب اس کو پکا لیا، اس کو ٹھنڈا سا کر لیا، اپنی والدہ کے پاس آیا، والدہ لیٹی ہوئی تھی، والدہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، منہ کے اندر دانت بھی نہیں۔ اب وہ کسائی چمچ کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وہ گوشت جو نرم کیا ہوگا اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، وہ پانی گوشت والا تھوڑا تھوڑا اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ جب اماں نے اشارہ کیا کہ بس کر، پھر وہ علیحدہ برتن رکھ کر اپنی والدہ کا منہ صاف کرتا ہے۔ اللہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اس نے منہ صاف کیا، اس کی والدہ نے اپنے منہ کو حرکت دی اور وہ کان لگا کر سننے کے بعد پھر مسکراتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کسائی سے کہنے لگے تو نے آ کر اپنی والدہ کو کھانا پکا کر اس کو کھلایا اور پھر وہ منہ میں تھوڑی سی حرکت لے کر آئی اور تو نے کان لگایا ہوگا تھا اور پھر مسکراتا ہوگا اس سے دور ہٹ گیا، کیا کہا تھا تیری اماں نے؟ کہنے لگے میری اماں روزانہ ہی مجھے کہتی ہے جب میں خدمت کر کے فارغ ہوتا ہوں، میری اماں کہتی ہے تجھے اللہ جنت عطا کرے اور جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کرے۔ میں اس پر مسکراتا ہوں کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں کسائی، مجھے کیسے ملے گا پڑوس؟ موسیٰ علیہ السلام اس کسائی سے کہتے ہیں اللہ پاک نے تیری اماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ بھائیو، قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ نیکی اللہ پاک کو پسند لگتی ہے۔ یہاں تک ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے، بچوں کو صحیح کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا زمین پر اپنے والدین کو راضی کر لو، عرش کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے، اور والدین کو زمین پر ناراض کرو گے عرش پر اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔
احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگا